اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 سے انورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمت اور توفیق دی ہمیں، اور ہمیں یہ موقع دیا، یہ وقت دیا کہ ہم اس کے بابرکت کلام سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے کل جو ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 48 سے 55 تک، اس کا اگر مختصراً تذکرہ کریں تو آیت نمبر 49 سے دیکھا تھا۔ 49 میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے، ان معجزات کا ذکر، کہ پہلا معجزہ یہ تھا کہ وہ مٹی سے، گارے سے ایک پرندے کی شکل کا بناتے، اور اس میں جب وہ پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جاتا، جیتا جاگتا پرندہ ہو جاتا۔ پھر وہ پیدائشی اندھے کو بھی درست کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ کوڑی کے مرض جو مبتلا تھے ان کو بھی شفا مل جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا بھی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی خبر دے دیتے تھے، یا یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کوئی شخص یا کوئی کیا اس نے کھایا ہے، یعنی اس نے کیا کچھ کھایا ہے، اور اس کے گھر میں کیا کچھ ذخیرہ ہے، کیا کچھ بچا ہوا ہے، یا کیا کچھ ذخیرہ کیا ہوا ہے اس نے اپنے گھر میں۔ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کے حکم اور اسی کی طرف سے معجزات عطا کیے گئے تھے۔ اور یہ سب معجزات انہوں نے اس وقت کے جو یہودی تھے، بنی اسرائیل، ان کے سامنے پیش کیے کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے مجھے ملی، اور میں رسول بھیجا گیا ہوں، اور تم میری اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور یہ بھی کہ آیت نمبر 50 میں ہے کہ وہ میں تصدیق کرتا ہوں اس چیز کی، اس کتاب کی یا تورات کی جو آلریڈی میرے ہاتھوں میں ہے۔ اس وقت جو پہلی کتاب موجود تھی اس کی بھی وہ تصدیق کرنے والے تھے، تاکہ میں تم پر کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسے احکامات جو ان کی آسانی کر دوں، یا کچھ ایسی چیزوں کو تم پر حلال کر دوں جو حرام کی گئی تھی، جو تم نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی، یا پچھلی شریعت میں کچھ مشکل تھی جن کو آسانیوں میں بدل دوں۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور دیکھو میری ہی صرف اطاعت کرو۔ پھر آیت نمبر 51 میں ہم نے دیکھا کہ بے شک میرا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے، ایک ہی رب ہے، اللہ ہی ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہوں نے ان کو ہدایت دی کہ تم اسی کی عبادت کرو، کیونکہ یہی سیدھا رستہ ہے۔ لیکن اتنی تبلیغ اور اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، آیت نمبر 52 کے مطابق، کہ وہ جو یہودی ہیں وہ تو کفر و انکار ہی پر ہی مضر ہیں، اسی کے اوپر وہ ضد باندھے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ کون ہے جو میری اللہ کے دین کے سلسلے میں، اللہ کے دین کی طرف میری مدد کرے گا؟ تو کچھ حواری جو ہیں، جو گلیلی جھیل کے کنارے کچھ دوبی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کا ارادہ کیا اور اظہار کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب فرما بردار ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ سے بھی دعا کی آیت نمبر 53 میں کہ ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، تو پس تو ہمیں اپنے گواہوں میں لکھ لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا بھی کی۔ آیت نمبر 54 میں ہم نے دیکھا کہ اس سب واقعات کے باوجود جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹا ان کو ہی
شہید کرنے کی یا قتل کرنے کی تدبیریں کرنے لگے، خفیہ تدبیریں، تو ایک طرف وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور دوسری طرف اللہ جو ہے وہ بھی اپنی تدبیر کرتا تھا، اس نے بھی، اللہ نے بھی اپنی تدبیر کی، اور اللہ جو ہے وہ تو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 55 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں پورا پورا اٹھا لوں گا، پورا پورا لے لوں گا، میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور تجھے پورا اٹھا لوں گا، اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے ان لوگوں سے جو تمہارے خلاف اس طرح کا کفر کر رہے ہیں ان سے تمہارا پیچھا چھڑاؤں گا، یا ان سے تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور قیامت کے دن پھر جب میں سب کو جمع کروں گا تو وہاں پر میں سب کے سامنے ان چیزوں پر جن میں یہ جھگڑتے ہیں یا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، تو میں ان میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ یہاں تک ہم نے دیکھا تھا۔ آج ہم اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 56، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ قیامت کے دن کا ہی تذکرہ ہے، جیسا پچھلی آیت میں ہوا کہ میں اٹھانے والا ہوں تجھے، اور پھر میں قیامت کے دن سب لٹائے جائیں گے، اور قیامت کے دن ہی میں تمہارے درمیان جو اختلاف کی باتیں ہیں ان کا فیصلہ کروں گا۔ تو اسی کی یہ ایکسٹینشن ہے آگے کہ پس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو کفر کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں عذاب دوں گا انہیں، جو کفر کرتے تھے، جو کفر کرنے والے تھے اس دنیا میں ان کو عذاب دوں گا، عذاباً شدیداً، سخت عذاب، بہت ہی سخت عذاب، فی الدنیا والآخرتی، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے وہ مددگار، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ اب یہاں پر جن لوگوں نے کفر کیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ تذکرہ چل رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ کا کفر کیا اس وقت جو یہودی تھے انہوں نے، تو یہودیوں سے بالخصوص خطاب ہے اس میں کہ جنہوں نے کفر کیا اس دنیا میں ان کو میں سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہودی جو ہیں جنہوں نے اس وقت کفر کیا تھا، وہ اس وقت مطلب بہت ہی ذلیل ترین قوم ہے، ان کی کوئی مطلب دلی طور پر ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں۔ ظاہری طور پر وہ عیسائیوں کے بڑے دلدادہ ہیں اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اندرونی طور پر دیکھا جائے یا مذہبی طور پر دیکھا جائے تو عیسائی اور یہودی وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہ بہت اختلافات رکھتے ہیں اور بہت سارے معاملوں میں ان کی شدید جنگ بھی ہے اندرونی طور پر، لیکن ظاہری طور پر وہ ایک دوسرے سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو یہودی ہیں، آج کل کے یہودی، انہوں نے تعلیم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنے آپ کو بہت ایڈوانس کر لیا ہے، لیکن انہوں نے عیسائیوں کا کندھا چنا ہوا ہے بندوق چلانے کے لیے، یعنی دنیا میں وہ مطلب دنگا فساد کرنے والے بہت ساری ایسے کام کر رہے ہیں جس سے دنیا جو ہے وہ انریسٹ کی طرف جا رہی ہے، جس سے دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور وہ دجالی نظام جو ہے اس کے اوپر بھی بعد میں کبھی ذکر آئے گا تو انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے کہ ایک دجالی نظام ہے، جھوٹ کا نظام جو ہے، دجل جو ہے وہ جھوٹ بھی اس کا مطلب ہے ایک، تو ایک جو جھوٹا نظام یا گمراہی والا نظام جو ہے وہ اس کی طرف بڑھاتے جا رہے ہیں اس دنیا کو۔ تو اس کے علاوہ ہولوکاسٹ کا تو تذکرہ کرنا بھی قانوناً جرم ہے مغرب کے ممالک میں، جس میں یہودیوں کو تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا عیسائیوں نے، ہٹلر دوسری جنگ عظیم میں شاید جرمنی میں، تو اس کے بعد یہودیوں کو پھر نکال بھی دیا گیا وہاں سے، اور وہ پھر در بدر جو ہیں ٹھوکریں کھا رہے تھے، کوئی تھوڑے سے اس ملک میں، تھوڑے سے اس ملک میں، پھر بعد میں انہوں نے فلسطین میں تھوڑی سی زمین پرچیز کی، اور پھر بڑھتے اور اب دھوکے سے یا فریب سے یا جس طرح بھی معاملات کر کے انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کر لی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک لمبی ہسٹری ہے۔ تو اوورال دیکھا جائے تو اس دنیا میں بھی ان کو کوئی خاص عزت نہیں مل رہی، اس دنیا میں بھی لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور اس دنیا میں بھی وہ در حقیقت ایک عذاب کے ہی مطلب عذاب ہی سہ رہے ہیں جو ان کو
ان کے اوپر ہے، اور وہ جو ان کے علماء ہیں اندرونی طور پر ان کو اس کا بہت اچھی طرح سے احساس ہے، اور آخرت میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، اور آخرت میں تو پھر ہر چیز جب کھول کر بیان کر دی جائے گی وہاں پر تو کسی قسم کے انکار کا کوئی بہانہ ہی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 57 کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، پہلے ذکر ہوا تھا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ پورا دے گا انہیں ان کے اجر، یعنی انہوں نے جتنے اچھے اعمال کیے ان کا پورا کا پورا اجر جو ہے بغیر کسی رائے کے دانے کے بغیر کسی اجر کو یا کسی اچھے عمل کو مس کیے ہوئے ہر کام کا ہر عمل کا پورا اجر جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ واللہ، اور اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا یا نہیں محبت کرتا، الظالمین، ظالموں کو، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ظالم جو ہے بہت دفعہ ہم نے پڑھا کہ ظلم جو ہے وہ سب سے پہلا ظلم انسان اپنے ہی نفس پر کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ میں کسی کو شریک کرے۔ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جس کے سوا کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں جو معبود، جو عبادت کے لائق ہو۔ تو سب سے پہلا ظلم انسان اپنے اوپر یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات جو ہے، اللہ کی صفات میں وہ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اللہ کی ہدایات یا اللہ کے کتابیں یا اللہ کے رسولوں کو یا اللہ نے جو ہدایات کھول کر واضح کر کے رکھ دی ان سے وہ انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ تو سب سے بڑے ظلم تو یہ ہیں۔ تو قیامت کا دن جو ہے اس میں پورا اجر دیا جائے گا، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے اس طرح کے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 58، ذالک، یہ نتلوہ، ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، علیک، آپ پر، یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یہاں پر ان سے خطاب ہے کہ ہم یہ سب آپ پر تلاوت کر رہے ہیں۔ نتلو تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، تلاوت سے بھی ہے کہ یہ سب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کے اوپر پڑھ کر سنا رہے ہیں، یا تلاوت ہو رہی ہے، یہ آپ کو خبر دی جا رہی ہے، یہ سب کچھ جو آپ کو خبر دی جا رہی ہے، من الآیاتی، یہ آیتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، والذکری، اور حکمت والی، الحکیم، اور حکمت والی نصیحت ہے، اور یہ ایسی نصیحت ہے، ایک ایسی انفارمیشن ہے، ایک ایسا علم آپ کو عطا کیا جاتا ہے جس میں بہت ساری حکمتیں مضمر ہیں، جس میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آنے والی قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب لوگ نہ صرف اس دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں حکمت سے، بلکہ آخرت میں بھی یقیناً ان کے لیے یہی جو قرآن ہے وہ ان کے لیے حجت بنے گا۔ تو یہ جو ذکر ہے وہ بہت حکمت والا ہے، بہت حکمت والی نصیحت ہے، جو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی بہت ساری حکمتیں ہمارے اوپر واضح کر رہا ہے قرآن مجید جو ہے۔ ان، بے شک، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ کے نزدیک، کمثل آدم کی مثال کی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو دراصل آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے حصے میں اگر دیکھیں، خلقہ، اس کو پیدا کیا، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم قال، پھر کہا، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت وضاحت کے ساتھ کھلے طور پر خاص کر یہودیوں کو یہ نشانی ایک کھول کر بیان کی، ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ عیسیٰ کی مثال تو آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے، جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کن کہہ کر پیدا کیا، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔
बल्कि आगे शायद आएगा कि नहीं आएगा, हाँ इसकी तफासिर में ही मिलता है, बल्कि हमें बहुत वाज़ेह तौर पर यहाँ पर इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर तहलीक थी, क्योंकि उनके तो ना ही बाप थे ना ही माँ थी। उनको तो सिर्फ मिट्टी के घड़े से या मिट्टी से पैदा किया गया, बग़ैर माँ और बाप के। तो इस वो अल्लाह जिसने इतनी बड़ी तख्लीक कर दी, एक इंसान को बग़ैर माँ और बाप के पैदा कर सकता है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ बाप के बगैर कैसे पैदा नहीं किया जा सकता है। ये दरअसल यहूदियों के लिए एक बड़ी खुली निशानी, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किसी भी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा या अल्लाह या इस तरह की कोई चीज़ या कोई हस्ती नाउज़ुबिल्लाह मानते हैं, तो दर हकीकत उनके ही अकीदे की तकज़ीब है, उनके अकीदे की नफ़ी हो रही है यहाँ पर। इससे पहले भी हमने एक आयत में देखा था कि ये सारे नबी जो पीछे गुजरे, ये सारे जो हैं वो बाज़ के बेटे हैं, औलाद हैं, यानी नस्ल दर नस्ल लड़ी चलती है रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आले इमरान, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, तो ये सब जो है वो एक नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, और ये नस्ल इंसानी का ही तसलसल है, और इस इंसानी में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो पैदा हुए। तो इसमें उनके ऐसे गुमराह कन और ऐसे शिरकिया मतलब अकायद गढ़ना कि माज़अल्लाह वो अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह के बराबर उनका दर्जा है, तो ये तो यकीनन एक बहुत ही बड़ी गुमराही और बहुत ही बड़ा जुल्म है जो वो अपने आप पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और निशानी अल्लाह ताला ने खुल कर बता दी कि आदम अलैहिस्सलाम को तो मिट्टी से पैदा किया बग़ैर माँ बाप के, हज़रत ईसा को तो सिर्फ बाप के बगैर ही पैदा किया, माँ तो उनकी है थी। अल हक़, ये हक बात है, ये बात हक है, मेरे रब्बी का, तेरे रब की तरफ से, फला तकुन, तो तुम ना होना, मिनल मुमतरीन, शक करने वालों से। अब ये सारी जो बातें ऊपर बयान की, ये सारी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में या उनके मोजज़ात के बारे में यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर पिछली आयत में ये तज़किरा हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, और उनको कंपेयर किया जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ मिट्टी से पैदा किया बगैर माँ बाप के। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी तो फिर भी माँ है थी, तो बाप के बगैर अल्लाह ताला जो है हर चीज़ पर कादिर है, और जो जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है, किसी काम का, किसी अमर का, तो कहता है कि कुन, तो वो हो जाता है, कुन फयकुन, तो वो हो जाता है, वो कुन कहता है, हो जा कहता है, तो वो हो जाता है। तो ये सारी निशानियाँ, ये सारी हदायत, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारे मामलात हैं, ये हकीकत पर मुबनी हैं, ये हक़ हैं तेरे रब की तरफ से, ये तो तेरे रब की तरफ से हक़ है। तो तुम किसी भी सूरत शक में ना पड़ना। अल्लाह ताला जिसने हर चीज़ को वज़ाहत के साथ बयान किया और जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, उसने अपनी कुदरत की निशानियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ अंदाज में नबियों के ऊपर बयान की, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी कुछ मोजज़ात ज़ाहिर किए। तो अल्लाह की वहदानियत में और अल्लाह की बुज़ुर्गी में किसी शक में ना पड़ना। तो ये बहुत बड़ी एक बात की गई, जो हमारे लिए भी बहुत अहम है, कि हम अगर अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगनी है, सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ रुजू करना है। खुदा ना खास्ता हम भूल चूक में या हम किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा अमल ना कर बैठें जो हमें अल्लाह की वहदानियत से या अल्लाह की तौहीद जो है वो उससे दूर हटा दे। और बदकिस्मती से हमारे माशरे में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं जो हमें बाज़ दफ़ा अनजाने तौर पर, गैर इरादी तौर पर या इल्म की कमी की वजह से हमें उस तरफ को ले जाते हैं, जहाँ पर इन चीज़ों का, इन बातों का इहतमाल होता है कि खुदा न खास्ता अल्लाह की वहदानियत या उसकी तौहीद जो है उसकी इनकारी की तरफ आ जाते हैं लोग। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से और ऐसे अमाल से दूर रखे जिनमें कोई भी इस तरह का वसवसा या कोई भी इस तरह का शक हो कि अल्लाह की वहदानियत और उसकी जो वहदहु ला शरीक की जो सिफ़त है, उसमें हम कोई माज़अल्लाह कोई गुनाह का काम कर बैठें। इसके आगे अगली आयत जो है, उस आयत को आयत मुबाहला भी कहते हैं, और इसका तज़किरा हल्का सा हुआ था जब ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा शुरू हुआ था आले इमरान से। तो उसकी थोड़ी-सी तफ़सील यहाँ पर आ रही है। इस आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या अल्लाह ताला ने हिकमत मुज़मिर है। फ़मन हाज्जक,
پس جو جھگڑا کرے آپ سے. اب جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ نجران کے یہودیوں کا، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے تقریباً 60 یا 70 لوگوں کے گروہ، یا 60 یا 70 لوگوں پر مشتمل ایک گروہ جو ہے، ایک وفد جو ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ان میں 3 جو ان کے بڑے عالم سردار تھے وہ تھے جو اس پورے وفد کو لیڈ کر رہے تھے. تو وہ وفد جو ہے وہ ایکچولی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور وہ ان کے ساتھ ہی مکالمہ ہوا. ان کے ساتھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ باتیں بتائیں، اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اگر آپ نبی ہیں اور برحق نبی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیات، جو پہلی جو آیات آئی تھنک کہ جو 20 25 30 آیات جتنی ہم نے پڑھی، یہ آیات جو ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، یہ ساری آیات تلاوت کی ان کو، اور یہ حق بات پر وضاحت کے ساتھ ساری آیات جو ہیں، اس میں ساری نشانیاں، ساری امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے یہ موجود ہے. جب یہ حق بات ان پر واضح کر دی، کیونکہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ جب وہ وفد وہاں سے چلا تھا تو یہ ان کو پتہ تھا، یہ ان کو پہلے سے پتہ تھا، ان کے علماء کو، زیادہ تر علماء کو، کہ یہ نبی جو ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جنہوں نے پیغام ان کو بھیجا ہے، یا جو اسلام جو ہے وہ ابھر کر دین آ رہا ہے، تو یہ نبی جو ہیں یہ سچے اور برحق نبی ہیں، اور وہ وہی بنی اسماعیل سے آئے ہیں جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں خاص طور پر موجود ہے. تو یہ ان کو دلی طور پر پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہاں پر حاضر ہوئے، یہاں پر وہ آئے دین قبول کرنے کے لیے نہیں، نہ ہی ان کی یہ نیت تھی کہ وہ جو باتیں ہمیں ان کو پتہ چلیں گی ان کو حق کے ساتھ وہ قبول کریں گے، بلکہ ان کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ کچھ لین دین کر کے کچھ معاملے اس طرح سے طے کر دیں کہ ہمارے اوپر جس طرح سے اب دوسری قوموں کی طرف بڑھتے جا رہا ہے اسلام، اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور جو ظلم پر ہی قائم رہنے والے ہیں ان کے خلاف جو ہے جہاد کا عالم جو ہے وہ بھی بلند کیا جا رہا تھا. تو انہوں نے اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے ایک تدبیر کی تھی. تو جو بھی تھا ان کو جو بھی انفارمیشن ملی، ان کو یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ وہ ساری حق اور سچ ہے، اس کے باوجود انہوں نے کاؤنٹر کوسچننگ کی، اس کے باوجود انہوں نے مطلب بات کو بڑھانے کی طرف ہی رہے، بات کو مطلب گیر پھیر کر ادھر ادھر کر کے بس اپنی بات ہی جو ہے وہ منوانے کی کوشش کی. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فمن حاجک، پھر جب وہ جھگڑا کرے آپ سے، پس جو جھگڑا کرے آپ سے، فیہ اس بارے میں، من بعد ما جاءک، اس کے بعد کہ آیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، اس کے بعد یہ سارا علم، یہ ساری آیات، یہ ساری نشانیاں، یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ آپ کے پاس آ گئی، اور یہ انفارمیشن آپ نے ان کو بتا بھی دی. اس کے باوجود اگر کوئی اس میں آپ سے جھگڑا کرے، اس کی کوئی مخالفت کرے یا اس کی کوئی تکذیب کرے، اس کو کوئی جھٹلائے، تو پھر تو کہو، فقل، تو کہو، تعالو، تم سب آ جاؤ، ندعو، ہم بلا لیں گے، تم سب بھی آ جاؤ، ہم بھی بلا لیں گے، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں گے، و ابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو، یعنی سارے آ جاؤ، ہم سب آ جاتے ہیں، تو تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، اور ہم خود آ جائیں گے اور تم بھی خود آ جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی یہ پورے اپنے اہل و عیال جو ہیں ان کے ساتھ آپ آ جاؤ کھلے میدان میں. ثم، پھر نبتہل، ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کریں گے. فنجعل، پھر ہم ڈالیں گے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر. اب یہ آیت مباہلہ اسے کہتے ہیں، اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہم نے کیا تھا، اس کی تھوڑی سی اگر ڈیٹیل ابھی دیکھیں تو یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے تذکرہ کیا تھا کہ آیت مباہلہ ہمیں ہے کہ دو فریق جو ہیں ان دونوں کی گفت و شنید، یا ان دونوں کو آپس میں جتنا بھی کاؤنٹر آرگومنٹس اور یہ وہ ہو جائیں، اینڈ ریزورٹ ایز اے لاسٹ ریزورٹ جو ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی فریق جو ہے
وہ اپنے اوپینین سے، اپنی رائے سے یا اپنے عقیدے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور دونوں ہی اس بات پر بضد ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ دونوں فریق یا دونوں جو گروہ ہیں وہ یہ ضد پر قائم رہیں یا وہ کلیم کرتے رہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، اور دوسرے کے اوپر بہتان باندھے کہ نہیں تم جو کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں اور جھوٹ ہے، یا وہ اس میں کمزوری ہے یا جو بھی ہے۔ تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ پھر یہ اس وقت کا کہہ لے کہ ایک طریقہ رائج بھی تھا، یا ان سے پہلے امتوں کا بھی، کہ وہ سب اپنے اہل و عیال کو، قریبی اپنے جتنے کلوزسٹ قریب ترین جو رشتہ دار ہیں ان کو لے کر، قریب ترین میں مطلب سب سے پہلے اولاد آ جاتی ہے، بیوی آ جاتی ہے، بہن بیٹا یہ سارے آ جاتے ہیں، تو ان کو لے کر کھلے میدان میں دونوں فریق جو ہیں وہ جمع ہو جاتے تھے، اور وہ پھر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، اور وہ ظاہر کرتے کہ ہم سچے ہیں۔ تو وہ یہ دعا کرتے تھے کہ مطلب اگر ہم سچے ہیں تو ہمارے اوپر آسانیاں پیدا فرما، اور جو جھوٹا ہے ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایگزیکٹلی یہی یہاں پر ہے کہ پھر تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم خود اپنے نفسوں کو، یعنی تم خود آ جاؤ اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالیں گے۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ اس کی حقیقت میں یہ ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے لاسٹ ریزورٹ ان کو دعوت دی کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنی روش پر قائم ہو اور جو میں نے ذکر کیا اس کو اگر تم نہیں مان رہے تو پھر ٹھیک ہے آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کچھ مدت یا کچھ وقت مانگ لیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے دن صبح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے عیال کو لے کر، اہل و عیال کو لے کر، کون سے اہل و عیال کو؟ انہوں نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو لیا، حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کو لیا، اور حضرت علی کو، یہ چار احباب، اور آپ خود پانچ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانچ لوگ، یہ پانچ اہل جو ہے جن کو اہل بیت بھی کہتے ہیں، وہ ان کو لے کر وہ میدان میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہودیوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اپنے خاندان کو یا اپنے قریب جو اہل ہیں ان کو لے کر آ گئے ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی آپس میں مشورہ کر لیا تھا، اور بہت ساری تفصیلات جو ملتی ہیں کچھ حد تک حدیثوں میں یا پچھلی روایات میں یا اسرائیلیات میں بھی، کچھ روایات اسلامی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، جس کے مطابق وہ جو گروہ کے جو لیڈر تھے ان کو بہت اچھی طرح سے پہلے سے بھی پتا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائلاگز ان کے ہوئے تو ان کے اوپر اور وضاحت کے ساتھ وہ باتیں کھل گئیں، اور زیادہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت وہی نبی ہیں جن کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے، لیکن وہ تو صرف انکار ہی کرنے والے تھے، کیونکہ ان کو ایک مقام مرتبہ ملا ہوا تھا اور رومن امپائر کی طرف سے ان کو حکومت ملی ہوئی تھی۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے اور اپنے دین کو چھوڑ کر امت محمدی میں شامل ہو جاتے تو ان کا تو سارا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ کھو جاتا۔ تو وہ صرف اس دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے دین کو یا حق کی بات کو ٹھکرا دیا، اور جب مباہلے کا وقت آیا تو انہوں نے آپس میں پہلے سے طے کر لیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نبی تو برحق ہیں، اور اگر یہ برحق نبی ہیں تو یقیناً ہمارے اوپر ایسی لعنت پڑے گی کہ ہماری پوری نسل جو ہے اس کے اوپر عذاب آ جائے گا، اور ہم پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، اور قیامت تک ہمارے لیے کوئی نام و نشان نہیں ہوگا ہمارا۔ تو انہوں نے یہ سب باتیں مطلب سوچ کر انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا یا فیصلہ کر لیا کہ ہم مباہلے کی طرف نہیں آئیں گے۔ بہرحال جب مباہلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے عیال کو لے کر آ گئے، لیکن انہوں نے پھر اس سے کہنے کے انکار کر دیا، اور انہوں نے پھر آفر دی کہ ہم چلیں ٹھیک ہے، ہم دین تو قبول نہیں کر رہے لیکن ہم آپ کو چھیڑیں گے بھی نہیں، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، آپ صرف ایسا کر دیں کہ ہم جو جزیہ ہے، جو اسلامی ریاست جو غیر نان مسلم میں سے جو ٹیکس وصول کرتی ہے، مسلمانوں کے اوپر تو زکوٰۃ کا نظام ہے تو جو فرض ہے، اور نان مسلم جو ہے ان کے اوپر جزیہ ہوتا ہے، جو ٹیکس ہوتا ہے نان مسلمز کو، جو بھی مسلم معاشرے میں یا مسلم کنٹری میں جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں نان مسلمز کو، ان کے اگینسٹ کہہ لیں کہ ایک ٹیکس کی ایک قسم ہے، تو وہ ہم آپ کو
دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے موڈ میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی، اور پھر وہاں سے وہ واپس چلے گئے۔ بلکہ اپنے ساتھ ایک صحابی ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا، انہوں نے وہ بھی کہا کہ کسی ایماندار شخص کو یا ایماندار اپنے نمائندے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ جزیہ وغیرہ یا جو بھی وہاں پر ہے حق کے ساتھ سارے فیصلے کرے، اور جو بھی معاملات ہیں ہمارے مطلب ملک میں ان میں پھر آپ کی نمائندگی جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح سے یہ آیت مباہلہ ہے، اور اس طرح سے اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ مختصر الفاظ میں اتنا ہی بیان کر سکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی یا کچھ ایسی بات رہ گئی جس کا کچھ کم علمی کی وجہ سے کچھ درست طریقے سے بیان نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں اگر، تو ان ھذا، بے شک یہ، لاہو القصص، یقیناً ہے ہی الحق کو سچا۔ یہ ساری جو بیان کیا اوپر، یہ ساری جو انفارمیشن یا نالج یا سارا کچھ جو ہم نے آیات کی صورت میں کھول کر رکھ دیے، یقیناً یہی حق اور سچ ہے، یقیناً یہی سچا بیان ہے۔ وما، اور نہیں، من الہ، کوئی معبود برحق الا اللہ، اللہ کے سوا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے، وہی ہے جو سب پر غالب ہے، اور یقیناً وہی ہے جو سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ پھر فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ سب پھر جائیں، یہ مباہلے کا ہی فردر جو اس کے آگے ہیں، تو پھر اگر یہ سب پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، علیم، خوب جانتا ہے، بالمفسدین، ایسے فساد کرنے والوں کو۔ کیونکہ اللہ نے پہلے ہی کیا دیں کہ انفارمیشن یا نالج یا آیات جو ہیں وہ کھول کر بیان کر دی کہ اگر وہ پھر جائیں، ظاہر ہے اگر وہ تو پھر گئے، انہوں نے تو پھر مباہلے سے بھی انکار کر دیا، اور مباہلے سے انکار کرنا در حقیقت ان کی ایکسیپٹنس ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، اللہ تعالیٰ کی جو آیات بیان کی، وہ سب حقیقت ہیں، وہ سب جو ہیں وہ سچ ہیں۔ در حقیقت انہوں نے زبان سے انکار نہیں کیا، لیکن اپنے عمل سے اس چیز کی تصدیق کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور جو آیات قرآن میں نازل ہیں وہ سب حق اور سچ ہیں۔ کیونکہ اگر وہ سچے ہوتے تو مباہلے کے لیے آتے، اگر وہ مباہلے سے بھاگ گئے، اگر انہوں نے مباہلے سے منہ پھیر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹلی ایکسیپٹ کر لیا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ تو بہت اچھی طرح جانتا ہے جو فساد کرنے والے لوگ ہیں، جو فساد کرتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے، اس آیت کو آیت دعوت بھی کہتے ہیں، یعنی دوسروں کو دعوت دینے والی آیت۔ اس آیت کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں آج، کچھ تفصیل اگر ضروری ہوئی تو کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی سادہ الفاظ میں آیت ہے اور بہت ہی معنی خیز انداز میں ہے۔ کل کہہ دیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کل کہہ دیں۔ اب تھوڑا سا موضوع بھی چینج ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سلسلہ چل رہا تھا، سلسلہ کلام، وہ تقریباً ختم ہو گیا، اور اب نئے موضوع جو ہیں وہ بھی آئیں گے آگے، جو اہل کتاب سے ہی ہیں، اور اس کے اور بھی کچھ متفرق قسم کے آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کل کہہ دیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یعنی یہودی اور نصارہ جو اس وقت تھے ان سب کو، تعالو، تم سب آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک بات کی طرف، ایک کلمے کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف، سواء، جو یکساں ہے، جو کامن ہے، جو مشترک ہے، بیننا، ہمارے درمیان، وہ بینکم، اور تمہارے درمیان، کسی ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اللہ، یہ کہ نہ عبودو، ہم عبادت کریں، الا اللہ، مگر اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، یعنی اے اہل کتاب، تم کم از کم ایک کامن جو چیز ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، جو ایک مشترک عقیدہ ہے، کم از کم اس کو تو اپناؤ۔ اور وہ مشترک عقیدہ کیا ہے؟ وہ مشترک یا وہ یکساں یا جو واحد عقیدہ جس کے اوپر دونوں یکسو ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔
یعنی اللہ جو ہے وہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ موجود تھا، بلکہ شاید آج بھی ہے، آج بھی موجود ہے، جس طرح بھی ٹیمپرڈ فارم میں وہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی، کوئی بھی ذات، کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں۔ تو کم از کم ایک جو کامن ٹرم ہے صرف اسی کی طرف تو کم از کم آ جاؤ، ولا نشرک، اور نہ ہم شریک بنائے بھی ہی اس کے ساتھ شیئن کسی چیز کو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا، اور نہ بنائے ہم میں سے بعض کو اربابن رب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی رب نہ بنائے، کوئی اللہ کے حضور جو ہے اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہ بنائے اس کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ سب منہ موڑ لیں، اگر وہ اس سے بھی منہ موڑ لیں تو فَقُولُوا، تو تم سب کہو اشہدو، تو سب گواہ رہو، تو تم سب کہو اشہدو، گواہ رہو، بھی انا، کہ بے شک ہم مسلمون، مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کم از کم ہم تو مسلمان ہیں ہی، اگر وہ نہیں بھی مانتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔